یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں سادگی اور امن کا دور دورہ تھا، مگر اس گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا، جہاں شام ڈھلتے ہی اندھیرا چھا جاتا اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں۔ لوگ اس جنگل میں جانے سے گھبراتے کیونکہ وہاں خطرناک درندے اور زہریلے سانپ پائے جاتے تھے۔ گاؤں میں ایک نیک سیرت مگر غریب لڑکی زینب اپنے بیمار والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ زندگی نے اسے کم عمری میں ہی سختیاں دکھائی تھیں، مگر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ روزانہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کے کنارے تک جاتی کیونکہ یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن زینب حسب معمول جنگل میں داخل ہوئی۔ اس دن موسم عجیب سا تھا، ہوائیں سرگوشیوں کی طرح سنائی دے رہی تھیں، درختوں کے سائے لمبے اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک سرسراہٹ سنی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر ایک زخمی کالے سانپ پر پڑی۔ یہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، اس کا جسم لمبا اور چمکدار تھا، آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند تھیں اور زبان بار بار باہر نکل رہی تھی جیسے وہ کوئی پیغام چاہتا ہو۔ وہ تکلیف میں بل کھا رہا تھا، اس کے جسم پر گہرے زخم تھے، اس کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ زینب خوف زدہ ہوئی مگر اس کا رحم غالب آ گیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، دوپٹہ پھاڑا اور سانپ کے زخموں پر باندھ دیا، پھر گھڑے سے پانی نکال کر اس کے منہ میں ٹپکایا۔ سانپ کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کوئی انسان اس پر رحم کیسے کر سکتا ہے۔ چند لمحے بعد سانپ نے سرگوشی کی، تم نے میری مدد کی، مگر یاد رکھنا ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والوں کو ہی ڈھس لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سانپ زمین میں گھس گیا اور زینب پریشان ہو کر واپس لوٹ آئی۔ چند دن گزر گئے، زینب اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ عجیب سرگوشی اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ ایک دن وہ پھر جنگل گئی۔ آج فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، نہ ہوا کی سرگوشی، بس ایک خوفناک خاموشی تھی۔ اچانک درختوں کے درمیان سے ایک جانا پہچانا سایہ نمودار ہوا، وہی سانپ، مگر اب وہ پہلے سے بھی بڑا اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی راز سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ سانپ نے آہستہ سے کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جنگل کے اندر ایک ایسا خزانہ دفن ہے جو تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، کیا تم اسے حاصل کرنا چاہو گی؟ یہ سن کر زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیاوی دولت ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کسی خزانے کی طلبگار نہیں بلکہ اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سانپ کہکا مار کر ہنسا، کاش لوگ تمہاری طرح ایمان والے ہوتے، مگر یاد رکھو دنیا میں کچھ خزانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مل جانے کے بعد انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تم نے سچائی کو چنا، مگر یہ دنیا فریب سے بھری ہوئی ہے، بعض اوقات انسانوں کے دل سانپوں سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر سانپ ایک جھٹکے میں زمین میں غائب ہو گیا۔ زینب کی پیشانی پر پسینہ آ چکا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیزی سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دن بعد زینب کے گھر ایک اجنبی شخص آیا، وہ مالدار اور خوش لباس تھا۔ اس نے زینب کے والد سے کہا، میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے خوشیوں میں رکھوں گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ زینب کے والد خوش ہو گئے اور پھر پہلے بہت ہی غربت سے تنگ تھے، مگر زینب کے دل میں کچھ عجیب سا کھٹکنے لگا۔ وہ شخص بہت میٹھے انداز میں بات کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ زینب نے استخارہ کیا اور دعا مانگی، اللہ سے اسے صحیح راستہ دکھائے۔ اگلی رات اسے خواب میں وہی سانپ نظر آیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میٹھے لفظ کے پیچھے سچائی نہیں ہوتی۔ زینب بڑبڑا کر اٹھی، اس نے اپنے والد کو خواب سنایا اور کہا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ شخص دراصل ایک دھوکے باز تھا جو لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان کی زندگی برباد کر دیتا تھا۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سمجھ گئی کہ سانپ کا سبق کیا تھا۔
ہر ایک پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں کئی سبق سکھاتی ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، کسی بدلے کی نیت سے نہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میٹھے الفاظ بولنے کے مخلص نہیں ہوتے۔ ایمان کی آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے، مگر جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دوسروں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے فریب سے بچا اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔